بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں انشاءاللہ دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور تہاڈے سامنے انشاءاللہ گفتگو فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیو، اسلام دین فطرت ہے۔ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین بنا دیا، اور اس اسلام میں اس کائنات کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، ان کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل اس اسلام میں موجود ہے۔ ضرورت آج اس امر کی تھی کہ ہم اس اسلام سے اپنی ساری پریشانیوں کا، دکھوں کا، دردوں کا، بیماریوں کا علاج تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد کی چار دیواری اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اغیار نے اس اسلام کو لے لیا، اور آج پوری دنیا اس اسلام سے اپنے کن کن مسائل کو، مصائب کو، امراض کو، پریشانیوں کو حل کر رہی ہے۔ اور ہم لوگ جن کے پاس یہ اسلام آیا تھا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انعام دیا تھا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا، فضل کیا تھا، رحم کیا تھا، آج وہ سارے مسلمان اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک پہلو اپنے اندر ان گنت فضائل، ان گنت نفع، ان گنت حکمتیں، ان گنت مصلحتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک قرآن، اگر ہم اس پہ بات کریں تو واللہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس پورے یونیورسل کی سب سے پاورفل جو انرجی ہے، جو سب سے طاقتور توانائی ہے، وہ آواز ہے۔ آواز، آواز، یہ آواز کتنی طاقتور ہے، اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب پوچھتی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ زبان۔ وہ وہاں پہ کیوں جائیں گی؟ زبان۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ آواز اس قدر طاقتور ہے کہ پوری دنیا کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا دھماکہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ آواز۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر سے وہ آواز نکالنا چاہتا ہے جو ہماری تقدیر کو بدل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنا۔ پکارنا کیا ہے؟ آواز۔
اور آج یہ آواز کس کے لیے نکل رہی ہے؟ دیکھو اس قرآن میں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں، جتنے لفظ ہیں، سائنس ایک ایک لفظ کے بارے میں کہتی ہے کہ ہر لفظ کا ایک کلر ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کتنی معمولی سی بات ہے، ہم ایک گالی سنتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسموں میں پڑتا ہے۔ ایک گالی سنی تو آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ 12 فزیکل چینج ہوتے ہیں۔ ایک گالی اس نے سب سے پہلے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا، اور میرے دل کی دھڑکن جیسے ہی تیز ہوئی تو میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اس کا پریشر بڑھ گیا، اس نے نالیوں کے اوپر خون نے دباؤ زیادہ ڈالنا شروع کر دیا، جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ میرا بریتھنگ ریٹ بڑھ گیا، میرا سانس تیز تیز ہو گیا، میرا پورا جسم ہیٹ اپ ہو گیا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میری آنکھیں سرخ ہو گئیں، میرے کان کے یہ جو ٹپ ہے یہ گرم ہو گئے، میرے منہ کے اندر سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو گیا، میرا دماغ اس میں ڈیسیژن پاور ختم ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت آ گئی۔ اگر مد مقابل کمزور ہے تو ہم نے اس کو 1-2 لگا دیے، اگر کبھی ہے مد مقابل طاقتور ہے ہم اپنے من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گالی سن کے 12 چینج آئے، قرآن سن کے کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیا گالی اتنی طاقتور کہ اس نے میری زندگی کو بدل دیا، میری سوچ کو بدل دیا، میرے رویے کو بدل دیا؟ میں وہ نہیں تھا، اس نے مجھے وہ بنا دیا۔ ایک گالی نکالنے والا ان پڑھ بندہ میری زندگی کو بدل سکتا ہے، قرآن کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس کی آواز میں اتنی طاقت، اس کے بول میں اتنی شدت کہ میرے اندر کے 12 سسٹم وہ چینج کر دے، اور اللہ کا قرآن میرے جسم میں ایک تبدیلی نہ لائے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سائنس کہتی ہے جسم میں جو طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک پازیٹیوٹی، ایک نیگیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی کو اچھائی کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو برائی کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے if your body generate the positivity then your all activity are positive۔ اگر تمہارے اندر اچھائی ہے تمہارا ہر عمل اچھا ہے، تمہارا سوچنا اچھا، تمہارا سننا اچھا، تمہارا بولنا اچھا، تمہارا دیکھنا اچھا، تمہارا لینا اچھا، تمہارا دینا اچھا، تمہارا اٹھنا اچھا، تمہارا بیٹھنا اچھا، تمہارا چلنا اچھا، تمہارا بولنا اچھا، تمہارا زندگی کا ہر عمل اچھا۔ اور اگر تمہارے اندر برائی ہے، سوچو گے بھی برا، دیکھو گے بھی برا، بولو گے بھی برا، لو گے بھی برا، دو گے بھی برا، کھاؤ گے بھی برا، پیو گے بھی برا، ہر عمل برا۔ سائنس کہتی ہے جو زیادہ ہوتا ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ گالی سنی، ان پڑھ نے بھی ریئیکشن کیا، پڑھے لکھے نے بھی کیا، پی ایچ ڈی کو بھی گالی دے کے دیکھو، اس کے اندر بھی یہی تبدیلی آتی ہے۔ ایک مفتی کو گالی دے کے دیکھو، اس کے اندر بھی یہ تبدیلی آتی ہے۔ مگر قرآن سن کے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ حدیث سن کے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ بول اتنے قیمتی ہو گئے۔ گالی دینے والا کوئی محدث نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی مفتی نہیں، ان پڑھ بندہ۔ اس کے ان پڑھ بندے کے بول نے 12 تبدیلیاں میرے بدن پہ لا دی۔ اللہ کا کلام کیوں نہیں لایا؟
اللہ کا بول کیوں نہیں لایا؟ اس کو سمجھو، اس کو سمجھو میرے بھائیوں. جس نے گالی دی اور جس نے سنی، اس نے کہا اس نے گالی مجھے دی. میری ماں، میری بہن، میرا باپ، میری ذات مجھے 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 گالی دی. اور قرآن کو کس نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے؟ گالی میرے لیے تھی، قرآن مسلمانوں کے لیے تھا. قرآن نے اثر کیوں نہیں کیا؟ ہم نے سمجھا قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے. جس دن قرآن کو سمجھ لیا یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے. جو اپنا ہوتا ہے نا، اس کی فیلنگ ہوتی ہے، اس کا درد ہوتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے، اس پہ غصہ آتا ہے. کس نے کہا قرآن میرا، اسلام میرا، نبی میرا، شریعت میری، دین میرا؟ گالی یہاں سے سنتے ہیں، قرآن یہاں سے سنتے ہیں. کوئی میرے نام سے گالی دے، میرا منہ ادھر ہو، میں کدھر دیکھوں گا؟ میرا دھیان کہاں جائے گا؟ سمجھو ہم بیمار کیوں ہیں، ہمارے اندر بیماریاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، دکھ کیوں ہیں، درد کیوں ہیں. کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میری دھیان توجہ ادھر ہے. میرا نام لے کے کسی نے گالی دی تو میں سارے کام چھوڑ کے کس کو دیکھوں گا؟ یہاں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو. کس نے سمجھا کہ میں ایمان والا ہوں؟ کس نے کہا کہ قرآن میں رب نے مجھے مخاطب کیا ہے؟ کس نے سمجھا کہ یہ میرے لیے اترا ہے؟ اس کو سمجھو میرے بھائیوں. آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا. اور کیسے چھوڑا؟ نہ کھانے میں نبی، نہ پینے کے طریقے میں نبی، نہ بولنے کے طریقے میں نبی. کون سا ایسا عمل ہے؟ اپنی نمازیں دیکھو. کیا نماز ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما ارأیتمونی اصلی، کیا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے؟ کیا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ کیا اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ کیا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے؟ کیا بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے؟ وہ کون سا ایک عمل ایسا ہے جس کو ہم فخراً کہہ سکتے ہیں اے اللہ یہ ایک طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے؟ کیونکہ ہم نے سمجھا یہ دین تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ شریعت تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ اسلام تو مسلمانوں کے لیے ہے. جب میں نے اپنے لیے سمجھا ہوتا تو جو گالی سن کے میرے اندر تبدیلی آئی تھی وہی قرآن سن کے میرے اندر تبدیلی آتی. اگر میں اس کو سمجھتا کہ یہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، صرف مجھے عمل کرنا ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو پڑھانے والا پہلے وہ دیکھے وہ عمل کر رہا ہے. میرے بھائیوں وہ اس کا رسپانسیبل، وہ خود اس کا رسپانسیبل ذمہ دار ہے، آپ تو نہیں ہیں. جو مفتی بتا رہا ہے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ایک مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. آپ کے جاگنے سے ریسرچ ہوئی کہ صبح کے وقت یہ جو اٹھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے تھے؟ تہجد کے وقت. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جو بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے
میرے بھائیوں اس وقت فضا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سائنس کہتی ہے کہ وہ انہیل کرتا ہے، آکسیجن اندر جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر ایون کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہو، کوئی بھی ایون کہ کینسر تک ہو، میرے بھائیوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے وہ کچھ انویزیبل فورس ہیں جو صبح کے وقت اٹھتا ہے، وہ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ سائنس کو نہیں پتا چلا مگر مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے بتایا۔ صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ صبح کے وقت جو صبح خیزی ہے، یہ صبح کی جو چہل قدمی ہے، یہ صبح کے وقت ہوا کا جو اتنا پرسکون پرکیف نظارہ ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی رات کے اس پہر آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ سائنس نہیں سمجھ سکتی کیونکہ سائنس کے پاس یہ ویژن نہیں ہے۔ سائنس کے پاس جس دن قرآن آ گیا، ابھی تو وہ صرف اس کے اندر سے ریسرچ کر رہی ہے، جس دن اس نے مان لیا، ابھی تو ایویڈنس کے اوپر پروو کر رہی ہے، اور انشاءاللہ 80% اسلام کو وہ مان چکی، 20% جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں وہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جا کے رہے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے اس اسلام کو پہنچانے میں ہمارا کیا کردار ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے آج دنیا میں مختلف تھراپیز بن گئی ہیں، لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں۔ ہم سب نے سنا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں لیکن یہ واقعہ اتنا کامن ہے، ہر شخص اس کو بولتا ہے۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق کو کس نے کاٹا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا لگایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ میں آنکھیں خراب تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشوب چشم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کیا لگایا؟ دو صحابہ ہیں، ایک حضرت صاحب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں ایک سفر پہ ہیں، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹتا ہے، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو کاٹتا ہے، وہ دونوں ان سانپ کے اور بچھو کے کاٹے پہ کیا لگاتے ہیں؟ ہم نے بھی سنا، یورپ نے بھی سنا، اور یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج سلائیوا تھراپی علاج بن گیا۔ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تھوک سے علاج کرتے ہیں اور یورپ میں سلائیوا تھراپی سے علاج کیا جا رہا ہے؟ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد، اور اپنانے والے کون؟ یہ ہم سب وضو کیا، ہم سب وضو کر کے آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وضو ہماری کس کس بیماری کا علاج ہے؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج واٹر تھراپی علاج بن گیا۔ یہ جو غسل ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر غسل کے دوران ایک بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو غسل، سائنس کہتی انسان کے جسم پہ 287 ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں، اگر ایک پوائنٹ بھی خشک رہ گیا تو جسم ایکٹیو نہیں ہوگا، اور وہ پوائنٹ بال کے برابر ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد، اور آج اسی پوائنٹ کے اوپر ریفلیکسو تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو، یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ ہم نے بھی سنا، یورپ نے بھی سنا، یورپ نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے، اور آج سائنس نے پروف کیا کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، اس کے اندر سے ایک سیکریشن نکلتی ہے، جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے اندر سے وہ ہارمون نکلتا ہے، وہ ہارمون اتنا زبردست ہے کہ اگر انسان کے اندر کینسر کے سیل بھی ہوں گے اس کو بھی ڈیڈ کر دے گا، اور آج یورپ نے لافنگ تھراپی علاج بنا لیا۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنانے والے کون؟
یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نماز میں شفا ہے۔ سچ بتاؤ کس کو پتا ہے کس بیماری کی شفا ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھانا تھا؟ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھنا تھا؟ رکوع کیوں کرنا تھا؟ قیام کیوں کرنا تھا؟ سجدہ کیوں کرنا تھا؟ جلسہ استراحت کیوں تھا؟ تشہد کیوں تھا؟ سرین پہ کیوں بیٹھنا تھا؟ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ کیوں رکھنا تھا؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور میڈیٹیشن آج طریقہ علاج بن گیا، اور دنیا میں کئی ملین میڈیٹیشن سینٹر بن گئے۔ ہم ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے دل سے اپنے ہاتھ کو 20 سے 25 سے زائد بار 20 سے 25 بار اٹھاتا ہے، اس بندے کو کبھی بھی مائیوکارڈیل مسل کی انفارکشن نہیں ہو سکتی، اس کو دل کی درد نہیں ہو سکتی، جس کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں۔ ہم ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، ہم ہاتھ یوں باندھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے دل کے برابر ہاتھ کو لے کے آتا ہے اس کا مائنڈ پیسفل ہو جاتا ہے، جس کا مائنڈ پیسفل ہو جاتا ہے اس کی باڈی پیسفل ہو جاتی ہے۔ ہم ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں، وہ ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں۔ ہم میرے بھائیوں رکوع کرتے ہیں، اس کو سمپل سمجھو، ہم رکوع کیسے کرتے ہیں؟ ہم رکوع ایسے کرتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے علاج بنا لیا، اور ہم نے کیا سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کھانے کا طریقہ۔ آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے فائدے، نفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کہتے ہیں جس چیز کی ہمارے بدن کو اور روح کو ضرورت ہے اس کا پورا ہو جانا۔ ہم کہتے نہیں مجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یعنی میری ساری ضروریات کون پورا کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ دنیا میں لے کے آئے تھے کہ تمہارے بدن اور روح کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کیسے ہوں گی۔ وہ بتانے والے کون تھے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے ہیں؟ آپ کا کھانا کھانے کا طریقہ آج ایٹنگ تھراپی بن گیا، آپ کا پانی پینے کا طریقہ آج واٹر تھراپی بن گیا، آپ کا سونے کا طریقہ آج سلیپنگ تھراپی بن گیا۔ اور یہ جو سلیپ کے ڈس آرڈرز ہیں، یہ جو لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں، بے سکون ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے سونے کے طریقے میں سائنس نے اتنی ریسرچ کی، سائنس نے بتایا جو بندہ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتا ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اب وہ تو طریقہ نہیں بتاتے، وہ بتاتے ہیں ہمیشہ رائٹ ہینڈ کو رائٹ چن کے نیچے رکھو اور اپنے دل کو اوپر رکھو۔ بتایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی۔ ایک صحابی الٹے سوئے ہوئے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور یورپ آج اس پہ ریسرچ کر کے کہتا ہے جو الٹا سوئے گا وہ بیمار ہی رہے گا۔ اب اس کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ اور سائنس نے کس کو کہا؟ بیمار رہے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعوت تھی مدینے میں، آپ نے مکے کے وہ لوگ جو مکے میں دعوت دی 13 سال، تو 13 سال میں آپ نے لوگوں کو کیا دیا؟ اس کو سائنس نے کیسے پروف کیا؟ اس کو سمجھو۔ سائنس کہتی ہے ایک شخص آیا تھا اس معاشرے میں جو ذلت میں، رسوائی میں، ضلالت میں، گمراہی میں اتنا
اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ لوگ اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونٹ پانی پہلے پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پانی پہلے پیے گا. اس بات پہ جھگڑتے تھے، جھگڑتے 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 90 سال گزر جاتے تھے. جو اپنی جہالت کے اوپر فخر کرتے تھے، اپنی بے حیائی کے اوپر فخر کرتے تھے، اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر کچھ ایسے الفاظ، ایسے بول بولے کہ وہ قوم جو اس بات پہ جھگڑتی تھی کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتے تھے نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. پھر چشم فلک نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، وہی لوگ تھے. ایک جنگ کا موقع تھا، زخموں سے چور چور تھے، جان کنی کی کیفیت تھی، اور پانی مانگتے ہیں، پانی پانی پانی. ساقی آتا ہے، اٹھا کے بٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، پیا نہیں. کان میں ایک بھائی کی آواز آئی پانی، کہنے لگے مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلاؤ. وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، پیا نہیں. تیسرے کی آواز آئی پانی، کہا مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلاؤ. تیسرے کے پاس گئے، اٹھایا بٹھایا، پیالہ منہ پہ لگایا، پیا نہیں. چوتھے کی آواز آئی پانی، ایک گھونٹ. کس وقت میں جان کنی کی کیفیت. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت اتنی شدت ہوتی ہے پیاس کی، اتنی شدت ہوتی ہے پیاس کی، سارے سمندروں کا پانی پلا دو پیاس بجھتی. مگر یہاں سیکریفائز کیوں کیا گیا؟ یہ تو وہ قوم تھی جو اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے پہ 90 سال جھگڑتی تھی. آج ان کے اندر ایسا کیا پیدا کیا کہ اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر سیکریفائز، قربان کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ سائنس نے ریسرچ کی اور سائنس نے کہا یہ بول اتنے پاورفل ہیں، اتنے پاورفل ہیں، صرف نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. اس جاہل قوم کو، گوار قوم کو پوری کائنات میں سمبل بنا دیا، اور سائنس نے اس کے اوپر سپیچ تھراپی علاج بنا دیا. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد. اور آج اپنانے والے کون؟ اس کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. کیوں کرنا تھا عام؟ سائنس نے کہا جس کا یہ مائنڈ پیسفل ہے اس کی باڈی پیسفل ہے. کیونکہ سائنس کہتی ہے مائنڈ اس پوری باڈی کو چلاتا ہے. یہ جو دماغ ہے یہ کنٹرولر ہے. یہ اگر ٹھیک ہوگا، یہ اگر سکون میں ہوگا، یہ اگر چین میں ہوگا، یہ اگر راحت میں ہوگا، یہ اگر تسکین میں ہوگا، اس کا پورا جسم پرسکون ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. What is the meaning of السلام علیکم؟ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کیا ہے؟ سلامتی سلم سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ پیس. پیس. تمہارا دماغ پرسکون رہے. گوروں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور وہ کیا کہتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، دوپہر ہوتی کہتے ہیں گڈ آفٹر نون، شام ہوتی گڈ ایوننگ، رات ہوتی گڈ نائٹ. مطلب کیا ہے؟ تمہاری صبح اچھی ہو. اور یہ جو ہم عربی میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا مطلب اس کا؟ تم پر سلامتی کا مطلب پیس ہی ہے، پرسکون ہے. پھر صرف سلامتی نہیں دی، ساتھ کہا ورحمۃ اللہ، تم پر جو تمہارے جسم اور روح کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو. پھر یہ صرف پوری نہیں کیا، پھر ساتھ کہا وبرکاتہ. برکات برکت کی جمع ہے، اور برکت کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد کچھ ایکسٹرا بچ جائے. یہ جو ایکسٹرا بچا ہے اس کو برکت کہتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بتاؤ کہنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور سننے والے کو اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے بھائیوں،
آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ کام آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. اور اسی کے بارے میں 1440 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت ارادے کو کہتے ہیں اور ارادے کو انگلش میں انٹینشن کہتے ہیں. جس بندے کا جو ارادہ ہے سائنس کہتے اس کو وہی ملنا ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول. اور جس نے ہجرت کی مال کے لیے، بیوی کے لیے، اس کو کیا ملے گا؟ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. جو بندہ جس کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہ ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 100% اسلام کو، دین کو، قرآن کو، شریعت کو اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو جاننے کی، جان کے سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے اوپر 100% عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اور انشاءاللہ آدھا گھنٹہ 8 بجے تک سوال و جواب کی نشست ہوگی. کسی بھی بھائی کو کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی بیماری ہوئے، وہ اپنا لکھ کے ساؤنڈ تے حافظ مار بیٹھا دے دے وہ انشاءاللہ سوال کرے گا. دیکھو پینسل بھی موجود ہے، کاغذ بھی موجود ہے، کسی بھائی کو چاہیے گا. خواتین کے گزارش ہے جن نے سوال جواب لکھے نہیں تو بھیج دیو مسجد کے اندر. باقی جو خواتین لکھ رہی ہیں اس تو بعد بھیج. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بواسیر کا علاج بتا دیں. میرے بھائیو بواسیر کا بہت آسان علاج ہے. میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ علاج وہ بتاؤں جو سہل ہو. اگر ہم لوگ صرف اپنا کھانا اور پینا اسلام کے مطابق کر لیں تو میرے بھائیو یہ ساری جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. بیماری کو پہلے سمجھ لو. بیماری ایک علامت ہے. بیماری ایک کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو، آپ کچھ اس کو صحیح کر لو. تو میرے بھائیوں جو بواسیر ہے بجائے اس کے علاج کے اوپر جانے کے اگر ہم اس بات کو جان لیں بواسیر ہوتی کیوں ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر نہیں کہ علاج زیادہ بہتر ہے. اب پہلے ہم وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے. میرے بھائیوں صرف جب ہم کھانے کو پراپر طریقے سے کھاتے نہیں، جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا اس کا پیغام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو دیا. تو میرے بھائیوں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی ہوتا ہے نا، زیادتی نہ کرو. میرے بھائیوں کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے. اب اس کو سمجھو، پوری کائنات میں کوئی جانور ایک ساتھ کھاتا اور پیتا نہیں ہے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی بھی پی رہا ہو؟ کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، اپنے گھر کے جانور دیکھ لو، وہ بھی ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں بخاری کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک کھانا، ایک پینا اور ایک اپنے نفس کے لیے، سانس کے لیے. تو میرے بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. ایک لقمے کو، یہ جتنے لوگوں کو بواسیر ہے میرے بھائیوں وہ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں. جب وہ جلدی جلدی کھاتے ہیں گلے میں اٹکتا ہے، جب وہ گلے میں اٹکتا ہے تو پانی پیتے ہیں.
تو جب وہ پانی پیتے ہیں تو میرے بھائیوں بیمار ہوتے ہیں. صرف کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو, اور ایک لقمے کو دیکھو 32 بار چباؤ گے تو دانت 4 طرح کے ہیں, 1 نوک والے, 2 نوک والے, 3 نوک والے, 4 نوک والے. 1 نوک والے کا کام ہے کاٹنا, 2 کا کام ہے پھاڑنا, 3 کا کام ہے چیرنا, 4 کا کام ہے پیسنا. اب خوراک کو کاٹنا بھی تھا, پھاڑنا بھی تھا, چیرنا بھی تھا, پیسنا بھی تھا. یہ کام کرنا تھا پتھر نے. دانت ہے سٹون کے, کیلشیم کے, میدا ہے فائبر کا, گوشت کا. بتاؤ جو کام دانت کر سکتے ہیں کیا میدا کر سکتا ہے؟ تو جب وہ کر نہیں سکتا تو ہضم کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائیوں صرف کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی, 1.5 گھنٹہ بعد پانی, ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. انشاءاللہ پیٹ کی صرف یہ بواسیر نہیں, بے شمار بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار لوگ اس پہ عمل کر کے اپنی ان گنت بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ طریقہ واللہ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں, اتنا پسند کر رہے ہیں, اتنا پسند کر رہے ہیں کہ روزانہ کئی 100 کالز آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اس طریقے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا, یہ فائدہ ہوا, یہ فائدہ ہوا. بواسیر کے لیے صرف ایک دوائی بتاتا ہوں, انجیر, 7 دانے انجیر کے لو, اس کو رات کو بھگو لو, صبح اس کو گرائنڈ کرو اور وہ انجیر والا پانی اس کو پلاؤ. بہترین علاج ہے. اس کے بارے میں آتا بھی روایات میں ہے کہ یہ جو انجیر ہے یہ تمہاری بواسیر کا بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ ایک کام اور کرو میرے بھائیو, ہار سنگار ایک پودا ہوتا ہے, اس کے پھول ہوتے ہیں, جب اس کے پھول کے سیزن ہو تو اس کے پھول لو, اس کو خشک کر لو چھاؤں میں, اور 3 چٹکیاں وہ پھول میرے بھائیوں وہ لو. بہترین علاج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کئی مریض اس سے اپنی بواسیر کو ٹھیک کر چکے ہیں. اور جب وہ پھول نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کے پتے لے کے اس کا کعوہ بنا کے پیو, اس میں شہد ڈال کے پیو. ہار سنگار جس کو کہتے ہیں, رات کی رانی بھی کہتے ہیں اور ہار سنگار بھی کہتے ہیں. ان پھولوں کی نشانی یہ ہے وہ رات کو لگتے ہیں, دن کی جیسے ہی سورج کی کرن پڑتی ہے وہ گر جاتے ہیں. اس کی نرنگی رنگ کی ڈنڈی ہوتی ہے میرے بھائی, اس کو لو, یہ بہترین علاج ہے. بوڑھے آدمی کو کتنی ورزش کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں بوڑھے آدمی کو صرف 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے, تہجد پڑھنی چاہیے, چاشت پڑھنی چاہیے, اشراق پڑھنی چاہیے. یہ بہترین ایکسرسائز ہے. پوری دنیا میں میرے بھائیوں ایک ریسرچ ہوئی, پوری دنیا میں جتنی ایکسرسائز ہیں ان ایکسرسائز میں نماز کو بھی پیش کیا گیا. اور آپ سن کے حیران ہوں گے, پوری دنیا میں جس ایکسرسائز کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے. آپ سن کے حیران ہوگے, نماز واحد وہ عمل ہے جس میں انسان کی جتنی ہڈیاں, جتنے جوڑ, جتنے مسل, جتنے آرگن سارے موومنٹ کرتے ہیں. اور اس جیسی پوری دنیا میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. دیکھو فرض بھی ہے, دیکھو آخرت بھی سنورے گی, اللہ بھی راضی ہوگا. میرے بھائیوں نماز فرض ہے, اس کو فرض ہی رکھو. لیکن اگر آپ نیت ساتھ یہ بھی کر لو کہ اللہ یہ اس میں شفا بھی ہے, اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, تو شفا کہتے ہیں صحت مند ہونا, تندرست ہونا. تو میرے بھائیوں نماز پڑھو, اور 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. میری پہلی کتاب جو مارکیٹ میں آئی تھی نا وہ تھی نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں میں نے 280 بیماریوں کا علاج صرف نماز سے بتایا ہے. اور الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں دنیا کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے مطابق ان کی بیماریوں کا علاج کروں. اور الحمدللہ اس کتاب کو بے شمار لوگ پڑھ چکے ہیں, بڑے بڑے الحمدللہ شیوخ نے اس کو پڑھا اور الحمدللہ اس کو بہت سراہا, اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے اچھے اچھے تاثرات دیے. میرے بھائیوں وہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کا علاج. تو نماز سے اچھی دنیا میں کوئی ایکسرسائز نہیں. اس سے آخرت بھی بنے گی, اور انشاءاللہ ہمارا رب بھی راضی ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارا بدن بھی پرسکون ہوگا. پیٹ میں ہرنیاں ہیں ناف کے پاس اور مثانے کے نیچے دائیں طرف کبھی کبھی درد بھی ہوتا ہے. ہرنیا کا بہترین علاج ہے لمبا رکوع کرو. کبھی رکوع کر کے دیکھو, رکوع کرو گے تو ہرنیا کہاں جائے گا؟ اندر کی طرف. 5 سے 10 منٹ کا رکوع کرو, 5 سے 10 منٹ کا قیام کرو, 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ جو نوافل پڑھتے تھے, قیام رکوع سجود ان کا برابر ہوتا تھا. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کا 180 کا اینگل
90 کا اینگل 45 کا اینگل پرفیکٹ ہو گیا میرے بھائی، اس کے پیٹ کے مسائل اور کمر کے مسائل 100% ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہرنیا پیٹ کا مسائل ہے، قیام لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، بہترین علاج ہے. رات کو سوتے وقت بلغم آتی ہے اور کھانسی آتی ہے. میرے بھائیو بلغم، یہ چیسٹ انفیکشن کی جتنی پرابلم ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں سجدے میں 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے بھائیو سجدہ ایک ایسی حالت ہے، سجدہ ایک زبردست حالت ہے، سجدے کے اندر 80 بیماریوں کا علاج ہے. اس کو سمپل سمجھ لو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ 60 to 70% کام کرتے ہیں. جب وہ رکوع میں ہوتا ہے 80 to 90% کام کرتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے لنگز پورے کھل جاتے ہیں، وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اور پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں. لمبا سجدہ کرو میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدہ کرنے میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سر کو، میرے بھائیوں سجدے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے سب سے. اور بتاؤ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ اس کی تکلیف رہے گی؟ کر کے دیکھو. اور اس کا بہترین علاج ہے ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو اور اس میں خوب رو، آنسو بہاؤ. آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ سالٹی ہوتے ہیں، اس کے اندر HCl ہوتا ہے جس کو سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں. جسم کے اندر سے جتنا سوڈیم کلورائڈ نکلتا ہے اتنا پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے. اور یہ جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہی ہوتا ہے. جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے. جتنے لوگ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کمر کی درد بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کا پیٹ بنا دوائی کے ٹھیک ہو، تو میرے بھائیوں سجدے میں رویا کرو، سجدے میں رویا کرو. جب آنسو نکلیں گے، آنسو سالٹی ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں. جسم سے جتنا نمک نکلے گا تو میرے بھائیوں نمک آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے. جتنا نمک نکلتا جائے گا آپ کا جسم اتنا پرسکون ہوتا جائے گا. کیا آپ لوگ جانتے نہیں جب ہم روتے ہیں کسی دکھ میں، صدمے میں، پریشانی میں، جب ہم رو لیتے ہیں تو دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر سے سوڈیم کلورائڈ نکل گیا. وہ سوڈیم کلورائڈ جو نکلتا ہے وہ آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نمک، کیونکہ نمک پریشر کو بڑھاتا ہے. تو میرے بھائیوں سجدہ کرو، بہترین علاج ہے. اور بلغم کے لیے، ریشے کے لیے بہترین علاج ہے گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ. واللہ سائنس نے ریسرچ کی جو گڑ کھانے والا بندہ اس کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہو سکتا. گڑ کھانے والے کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا گڑ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. اس کو سمجھ لو ہم کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. جانا کہاں ہے؟ ہماری ابتدا آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا رب نے؟ جانا کہاں ہے؟ مٹی میں. اور یہ جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، ہر انسان کی ہر نیڈ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ پانی کو دیکھو، گندم کو دیکھو، چاول کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، اجناس کو دیکھو، وہ ساری کی ساری کہاں ہے؟ مٹی میں. اگر ایک کام اور کر لو گے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے اور ہماری ساری ضروریات کو مٹی میں رکھا. آج سے صرف 50 سال پیچھے پلٹو، جب ہم سب فطرت پہ تھے، ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، مکان مٹی کے تھے، کنالیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے. سچ بتاؤ کس نے بیماریاں دیکھی تھی؟ بلڈ پریشر کس کو پتا تھا؟ کولیسٹرول کون جانتا تھا؟ اصل میں اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے. آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک انسان آئے تھے، ان کا نام حکیم لقمان ہے. بہت معذرت، سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو نفع دیں گی، یہ آپ کو ہر بیماری میں نفع دیں گی. میرے بھائیو آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آیا، اس کا نام حکیم لقمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کا نام عزت سے لے دے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ قابل احترام. اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا نام نہیں لیا، اس کے نام کی پوری صورت اتاری. مگر کون جانتا ہے حکیم لقمان کون تھے؟ آج پورا گریک، واللہ پورا یونان حکیم لقمان کی ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے، ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف ایک وجہ ہے، وہ اپنی فطرت سے دور ہو گیا. بیماری کا سبب کیا ہے؟ اپنی فطرت سے دور ہو گیا. ان سے علاج پوچھا گیا، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر بیماری کا ایک علاج ہے، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ. اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے فرمایا اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ کس پہ آیا ہے؟
فطرت اسلام پہ، بیماری اسلام سے دوری ہے، علاج پھر اسلام ہے، واپس آنا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں یورپ میں یہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں اس کو نیچرل پیتھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیچر کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کو۔ میرے بھائیوں انہوں نے نام بدل کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حکیم لقمان کا کہنا کہ صرف فطرت پہ لے آؤ، اور ہماری فطرت کیا تھی؟ مٹی، اپنے برتن مٹی کے کرو، اپنے گھروں سے اگر بلڈ پریشر نکالنا چاہتے ہو، کولیسٹرول نکالنا چاہتے ہو، ٹرائیگلیسرائڈ نکالنا چاہتے ہو، لیپوپروٹین نکالنا چاہتے ہو، اور اپنے ایل ڈی ایل کا لیول، ایچ ڈی ایل کا لیول، وی ایل ڈی ایل کا لیول نارمل کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے سلور اور پلاسٹک نکالو۔ واللہ کینسر کی سب سے بڑی وجہ پلاسٹک اور سلور ہے۔ سلور گھستا ہے، بتاؤ وہ گھس کے جاتا کہاں ہے؟ اور پوری زندگی سلور جسم سے نکل نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ آج تپ رہے ہیں نا، یہ حدیث بھی ہے، جو چیز جہاں جاتی ہے اس کے گن لے کے آتی ہے۔ جو چیز جہاں جاتی ہے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کو اگر جاننا چاہتے ہو، ہر بھائی، ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہے۔ یہ حدیث ہے نا، اس کو سمجھو۔ سائنس سمجھ گئی، سائنس کہتی ہے جو چیز جہاں جاتی ہے اس کی پراپرٹی لے کے آتی ہے۔ سلور کے اندر کھانا جائے گا، بتاؤ کھانے کی پراپرٹی لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ اپنے برتن مٹی کے کرو، اس کے اندر جو کوکنگ آئل ڈالنا ہے سرسوں کا تیل ڈالو۔ سرسوں کا تیل کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ چینی میٹھا کھانا ہے تو زمین سے نکلنے والا میٹھا کھاؤ۔ زمین سے نکلنے والا میٹھا کیا ہے؟ گڑ کھاؤ۔ نمک لینا ہے تو زمین سے نکلنے والا لو۔ زمین سے نکلنے والے پتھر کو، نمک کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر والا نمک، سٹون سالٹ۔ اور یہ جو آپ کے گھروں میں آج لوگوں نے ڈر ڈال کے آیوڈائز نمک، نیشنل آیوڈائز نمک دیا، واللہ اس کے بارے میں پوری لیکچر، پوری تقریر کر سکتا ہوں۔ اس نمک کے اندر جتنے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جتنے لوگوں کے بال گر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہماری ٹانگیں درد ہوتی ہیں، جوڑ درد ہوتے ہیں، سر میں درد ہوتی ہے، یہ جھریاں پڑ رہی ہیں، ایکنی، پمپل، فریکلز، بلیک سرکل، یہ سارے کے سارے مسائل اس نمک سے ہیں جس کو آپ نیشنل آیوڈائز نمک کہتے ہو۔ اس کے اندر ایک سالٹ ہے اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ۔ اور وہ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ یہ جو پتھر والا نمک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ جو سمندر کا نمک ہے آج سے کئی سو سال پہلے امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد ایک کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا جو شخص سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور انسانوں کے جسم میں داخل کرے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریوں کو لے جائے گا۔ اور آج ہم سارے کون سا نمک لے رہے ہیں؟ سمندر کے نمک کو کہتے ہیں سی سالٹ، اور پتھر والے نمک کو کہتے ہیں سٹون سالٹ۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا، نمک کون سا لینا چاہیے؟ پتھر والا۔ اور چکیوں پہ مت پسواؤ، جا کے دیکھو چکیوں کے اوپر جہاں نمک پس رہا ہے اس کے اوپر ایک بوتل لٹک رہی ہے، اس کے اندر سے جو آ رہا ہے اسی کو پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ کہتے ہیں۔ اور آپ کو نام کیا دیا گیا؟ یہ آیوڈین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں آیوڈین نہیں چاہیے۔ اگر آیوڈین کی ضرورت ہوتی تو رب نمک میں ڈال کے بھیجتا کہ نہ بھیجتا؟ کیونکہ رب نے تو 4 قسمیں کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بتاؤ اللہ سے زیادہ، احسن الخالقین سے زیادہ آپ کے لیے مددگار، آپ کی فکر کرنے والا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب رحمان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اس نمک سے بچو۔ اور 5ویں چیز میرے بھائیوں، کبھی منرل واٹر مت پیو، کبھی یہ فلٹر کا پانی، آپ کو یہ فلٹر کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ وہ پانی جس کو رب نے پیدا کیا، اور 50 سال پہلے جب فلٹر نہیں تھے کس کو کڈنی پرابلم تھی؟ اپنے گاؤں میں جا کے پوچھو، چاچا اپنے پورے پنڈ ایک بندہ دس جن کے گردے خراب سی۔ لوگ جانوروں کو چرانے جاتے تھے، گندا جوہڑوں کا پانی پیتے تھے، کسی کے گردے میں انفیکشن نہیں ہوئی۔ چھپڑوں کا پانی پیتے تھے، جہاں جانور پیتے تھے وہیں انسان پیتے تھے، کس کو کڈنی انفیکشن ہوئی؟ کس کے گردے خراب ہوئے؟ کس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا؟ کس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا؟ یہ دھوکہ ہے، صرف آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ ایک چیز سے ڈرو، ایک چیز سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں کسی اور چیز کا ڈر آ سکتا۔
اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے وہ بلڈ پریشر سے بھی ڈرے گا, کولیسٹرول سے بھی ڈرے گا, ڈائبٹیز سے بھی ڈرے گا, ہیپاٹائٹس سے بھی ڈرے گا, آرتھرائٹس سے بھی ڈرے گا, ٹونسلائٹس سے بھی ڈرے گا, ہر چیز سے ڈرے گا, اور وہ ڈرتے ڈرتے مر جائے گا. مگر اس کے دل میں ڈر کبھی ختم ہو سکتا؟ ایک دل میں دو ڈر نہیں آ سکتے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کسی اور ڈر کو آنے نہیں دے گا, اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہاں میرے بھائیوں ڈر کے سوا کچھ اور آ سکتا نہیں ہے. میرے دوست کے گردے خراب ہیں, ہفتے میں 2 بار واش ہوتے ہیں, اس کا کوئی علاج بتائیں. میرے بھائیو ابھی یہ جو چیزیں بتائی ہیں اسی کو کرو. مٹی کے برتن, سرسوں کا تیل, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, اور پانی اس کو چڑیا کی طرح پلاؤ. پانی اس کو چڑیا کی طرح پلاؤ. اور ایک دوائی میں اکثر بتاتا ہوں, اور میرے بھائیو یہ دوائی صرف ایک بیماری کے لیے نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے شوگر کے لیے بھی یہی بتائی تھی, گردوں کے لیے بھی یہی بتا رہے ہیں, جگر کے لیے بھی یہی بتا رہے ہیں. میرے بھائی اس کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لو, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلونجی کالا دانا اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. کیوں نہیں؟ صحیح حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اور آج یورپ کیا کر رہا ہے؟ نیٹ کے اوپر کلونجی کے اوپر بشکلات ڈال رہا ہے. مسکنسیپشن. صحیح حدیث ہے, موت کے سوا ہر بیماری کی. بتانے والے کون؟ تو ہمیں استعمال کرتے ہوئے تکلیف کیا ہے؟ تو کلونجی استعمال کرو. دوسری چیز ہے میتھی دانہ. امام نے قیم اپنی زاد المعاد میں لکھتے ہیں میتھی دانے سے شفا حاصل کرو. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس میتھی دانے کو فینوگرک سیڈ کہتے ہیں. اس کے بارے میں میڈیکل سائنس بتاتی ہے ہیومن باڈی کے اندر جتنے ہارمونل انبیلنس ہوتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کی سب سے بہترین دوا میتھی دانہ ہے. میرے بھائیو 100 گرام میتھی دانہ لو, 100 گرام کلونجی لو, ان دونوں کو کوٹ لو, اور 1 گلاس پانی میں رات کو 1 چمچ کھانے والا بھگو کے رکھ دو, ساری رات بھیگا رہے. صبح اس میں ایک لیمن ملاؤ اور چولہے پہ رکھ کے اچھی طرح بوائل کر لو. ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملاؤ, 1 چمچ اس میں شہد ملاؤ, اور چائے کی طرح اس کو پی لو خالی پیٹ. بہترین علاج ہے میرے بھائیوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ایک دوائی سے ان گنت. اس میں دیکھو کلونجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, میتھی دانے کے بارے میں شفا کا تذکرہ ملتا ہے. زیتون کی قسم کس نے کھائی؟ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اب یہ چاروں چیزیں وہی ہیں. ایک لیمن ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے لیمن چکنائی کو توڑتا ہے. لیمن چکنائی کو, یہ جو برتن آپ صاف کرتے ہو کس سے کرتے ہو؟ لیمن میک سے کرتے ہو. تو میرے بھائیو یہ 5 چیزیں, اور چھٹا اس میں پانی ہے. بتاؤ اس کا کوئی نقصان ہے؟ صرف پی کے دیکھو. اور اس گردے والے بھائی کو جس کو ڈائلسس ہوتے ہیں اسے کو اس کو چڑیا کی طرح. میرے بھائیوں ابن خلدون نے تاریخ لکھی, کئی سو سال پرانی بات ہے. وہ اپنے تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو انسان جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. ایک انسان چڑیا کی طرح پانی پیے تو اس کا بدن چڑیا کی طرح ہلکا پھلکا ہوگا, اور ایک انسان گائے کی طرح, بیل کی طرح, اونٹ کی طرح, زرافے کی طرح پانی پیے اس کا پیٹ ویسے ہی بڑا ہوگا. تمہیں پانی کیسے پینا چاہیے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کو بیٹھ کے پیو, سیدھے ہاتھ سے پیو, 3 سانس میں پیو, پانی کو دیکھ کے پیو, اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ, اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ. اور دوسری حدیث ہے پانی کے برتن میں سانس مت لو. ایک یہ طریقہ ہے, اور ایک میرا تجربہ ہے کہ پانی جب پی رہے ہو اس کو چھوٹے چھوٹے چڑیا کی طرح چھوٹے چھوٹے سپ لو. ایک سانس میں میرا کہنا ہے جو بندہ جتنے زیادہ گھونٹ بھرے گا میرے بھائیوں وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی کو سہل کر لے گا. اس کے بارے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. دیکھو بچہ جب دودھ پیتا ہے کیسے پیتا ہے؟ بچہ مزے سے پیتا ہے. سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. اگر آپ پانی کو صبر سے پیو گے, سکون سے پیو گے, حوصلے سے پیو گے, تسلی سے پیو گے, اطمینان سے پیو گے, راحت سے پیو گے, چین سے پیو گے, صبر کے ساتھ پیو گے, حوصلے ہمت کے ساتھ پیو گے, تو سچ بتاؤ وہ پانی آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ یہی سب کچھ پیدا کرے گا. میرے آدھے سر میں درد ہوتی ہے, اس کا بتا. آدھے سر کا درد کا بہترین علاج ہے گیس ختم کرو. یہ گیس سر کو چڑھتی ہے. میرے بھائیوں حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے انسان کے جسم میں معدہ سردار ہے. انسان کے جسم میں
میدا سردار ہے، جس کا سردار کمزور ہو گیا اس کے باقی جتنے اعضاء ہیں وہ ساری رعایا ہے. جب سردار کمزور ہوگا تو اس کی رعایا کمزور ہو جائے گی. میرے بھائیوں اگر اپنی رعایا کو مضبوط کرنا چاہتے ہو سردار کو کبھی کرو، صرف میدا ٹھیک کرو. اور میدا ٹھیک ہوتا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. اور میدے کے بوجھ کو کم کرو. میدے کا بوجھ کم کرنا کیا ہے؟ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اور اگر میدا خراب ہو گیا ہے تو 4 چیزیں: ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ. میرے بھائیوں یہ بہترین علاج ہے، مائیگرین کا بھی، ہیڈ ایک کا بھی، پیٹ کے پرابلم کا بھی، کانسٹیپیشن کا بھی، جوڑوں کے درد کا بھی، کمر کے درد کا بھی، شوگر کا بھی. کر کے دیکھو میری باتیں یا سچ ہیں یا جھوٹ، پتہ کیسے چلے گا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. تجربہ کرنے کے بعد انشاءاللہ، میری اپنی کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں جو میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہوں. یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. اللہ کے واسطے ایک بار دل سے، تسلی سے، محبت سے، عزت سے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میرا قد نہیں بڑھ رہا اور میری عمر 17 سال ہے. میرے جتنے بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا، خاص طور پہ لڑکیوں کا یہ بہت پرابلم ہے. لڑکیاں چھوٹے قد کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار رہتی ہیں، احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہیں. اتنا آسان علاج ہے اس کا واللہ. لوگ کہتے ہیں اس عمر میں جا کے قد بڑھتا نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 سال کی لڑکی کا 1.5 انچ قد بڑھا. 40 سال. میرے بھائیوں باسکٹ بال کھیلو. کیا کھیلو؟ اپنے قد سے ڈبل رنگ بناؤ. اپنے قد سے ڈبل رنگ بناؤ. میرے بھائیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کائنات میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو. میرے بھائیوں دو مرض ایسے ہیں، ایک موت، اس کا کوئی علاج کر سکتا، اور وہ بڑھاپا جب انسان یہاں سے تسلیم کر لے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس بندے کو کوئی ٹھیک کر سکتا؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں بوڑھا ہوا نہیں، علامہ ناصر الدین البانی کو دیکھو، 87 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ وہ جوان تھے، کیونکہ انہوں نے مانا ہی نہیں کہ میں بوڑھا ہوں. وہ کہتے ہیں مرد بوڑھا ہوتا ہی نہیں. تو جب یہاں سے مان لو گے تو بوڑھے ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیوں قد بڑا کرنے کے لیے باسکٹ بال کتنی بار؟ کم از کم ایک بال کو ایک دن میں 200 سے 300 بار رنگ کے اندر ڈالو. اس کو سمجھ لو. سائنس کہتی ہے زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے. جب انسان اب اوپر سے پش اپ کرے گا زمین اس کو نیچے کو کھینچے گی. جب وہ اوپر کو پش اپ کرے گا زمین نیچے کو کھینچے گی. تو اس کی ہڈیاں آٹومیٹکلی. جتنے باسکٹ بال کھیلنے والے ہیں کبھی کسی کا قد چھوٹا دیکھا؟ لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہی لمبے قد والے ہیں. جا کے پوچھئے گا کہ جب آپ کھیلنے آئے تھے اس وقت آپ کا قد کتنا تھا اور آج آپ کا قد کتنا ہے. دوسری بات، سکیپنگ کراؤ. یہ جس کو رسا کودنا، پنجوں پہ نہیں کرنا، پاؤں پہ کرنا ہے. سکیپنگ کس پہ کرنی ہے؟ پاؤں پہ. اور کوشش کرو 4 سے 5 انچ اوپر اچھلنے کی سکیپنگ. اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں بانس کا مربع کھلاؤ. کس کا مربع؟ پہلے سنا ہے؟ تو بانس کا مربع اتنا زبردست ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. بہت اچھا قد بڑھاتا ہے. جی بھائی. مجھے چھینکیں بہت آتی ہیں اور ٹانگیں درد کرتی ہیں. میرے بھائیوں چھینکوں کا بہترین علاج. میرے بھائیوں پہلے سمجھو چھینکیں ہے کیا. اسلام نے اس کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی ایک بات بتائی. جس کو چھینک آئے اور وہ کیا کہے تو سننے والا کیا کہے گا؟ تو وہ چھینکنے والا کیا کہے گا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چھینک آئی اس کو سمجھ لو. آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے چھینک اس کو آتی ہے جس کے دماغ میں ایک وائرس جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی ویسل کو بند کرنے لگتا ہے. اس کی ویسل کو بند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو چھینک دیتا ہے. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ گزر جاتا ہے. اس جھٹکے کے ساتھ نکلا تو اللہ کہتا ہے اس کے اوپر کیا کر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم. جب تم شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمت کو. اب یہ ہمارے چھینک آنا کیا ہے؟ نعمت. کیوں آئی؟ کیونکہ وہ ایک وائرس پھنس رہا تھا، اس کو جھٹکے سے نکالنا تھا. اب جب اس نے چھینکا اس نے کہا الحمدللہ. تو دوسرے کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تم پر رحم کیا ہے کہ وہ جو تمہاری اس وقت ضرورت ہے اللہ اس کو پورا کر دے. اور وہ دوسرا بندہ پھر کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ. کیا مطلب اس کا؟ اور دوسرا
ویسلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم دونوں کی اصلاح کرے۔ میرے بھائیو، چھینک اللہ کی نعمت ہے، اگر آتی ہے تو پریشان نہ ہوا کرو، اس کے اوپر سجدہ کیا کرو۔ اس کو پھر سمجھ لو، چھینکوں کا سب سے بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرو۔ جب لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کہاں جائے گا؟ دماغ میں۔ جو نالیاں ہیں وہ جب خون زیادہ جائے گا پھول جائیں گی، اور وہ جو کلاٹ اس کے اندر آیا تھا، وہ جو گندگی اس کے اندر آئی تھی، وہ جو جراثیم اس کے اندر آیا تھا، زیادہ خون جائے گا تو اس کے ساتھ بہا کے واپس لے جائے گا۔ چھینکوں کا بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرو۔ ٹانگیں درد کرتی ہیں، اس کے لیے میرے بھائیوں گھوڑا اس وقت گھوڑا بنتا ہے جب وہ کیا کھاتا ہے؟ چنے کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ٹانگیں جو درد کرتی ہیں تو درد کی دوائی نہ لیا کرو، ایسی غذائیں کھایا کرو جس سے طاقت ملے، جس سے طاقت کا میں ایک آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے نا، صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ پہلوان کون ہے؟ حدیث ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ تو میرے بھائیو اگر طاقت لینا چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ یہ سائنس نے نا ایک ریسرچ کی، اور فار گیونیس تھراپی علاج ہے، اس کو کہتے ہیں CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ اس کا ایک اور نام ہے CDT کوگنیٹو ڈرل تھراپی۔ سائنس کہتی ہے جو بندہ صحت مند ہونا چاہتا ہے، طاقتور ہونا چاہتا ہے، سائنس کہتی ہے اسے کہو کہ اپنے یہاں سے کوئی چیز نہ پکڑے۔ مثلا ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا آپ کا، کیونکہ چھٹی ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ ٹشو، اس کو ہاتھ پہ رکھو، گھر جا کے تجربہ کرنا۔ سائنس کہتی ہے وہ چیز جس کا وزن نہیں ہے، جس کا وزن، اس کو ایسے پکڑ کے پوری طاقت میں ایسے رکھ کے کتنی دیر تک پکڑ سکتے ہو؟ کتنی دیر پکڑ سکتے ہو؟ سائنس کہتی ہے کوئی بندہ 10 سے 15 منٹ نہیں پکڑ سکتا۔ کیا ہوگا کہ 5 منٹ کے بعد یہاں بازو بھاری شروع ہو جائے گی، یہاں پہ اتنا بوجھ ہوگا کہ دل کرے گا کہ اس کو چھوڑ دوں۔ سائنس کہتی ہے جو ایکسٹرنل باڈی ہے وہ 1% انرجی کنزیوم کرتی ہے، اور جو انٹرنل باڈی ہے وہ 1000%، یعنی ادھر 1% لگی، اندر 1000 گنا لگی۔ میں نے پکڑا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز جس کا وزن، میرے بھائیوں ہمارے دماغ نے بھی بہت ساری باتوں کو پکڑ لیا۔ میرے چاچے نے مینوں اے کیا سی، میرے مامے نے مینوں اے کیا سی، میرے تائے نے مینوں اے کیا سی، میرے اونے مینوں اج بھی یاد ہے، 20 سال ہو گئے ان دی گل مینوں اج بھی ایتھے وجدی ہے۔ سائنس کہتی ہے ہم لوگوں کے رویوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اسلام کہتا ہے معاف کر دو، عفو، عفو درگزر۔ وٹ از دا میننگ آف عفو درگزر؟ عفو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ کیا مطلب ہے؟ سائنس کہتی یہاں سے چھوڑ دو، یہاں سے اگر نہیں چھوڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ جتنے لوگوں کو کمزوری ہے اس کا واللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں انہوں نے یہاں پکڑا ہوا ہے۔ کسی نے ماں کی بات کو، کسی نے باپ کی بات کو، کسی نے بھائی کی بات کو، کسی نے چاچے کی بات کو، مامے کی بات کو، پھپھو کی بات کو، خالہ کی بات کو، تائے کی بات کو، ہمسائے کی بات کو، دوست کی بات کو۔ واللہ جو نہیں چھوڑے گا کس کا برا کر رہا ہے؟ اور جو معاف کر دے گا، اس کو سمجھو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ خیر من الف، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے نبی اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے تو کیا کہے؟ واللہ یورپ کو سمجھ، یورپ آج اپنے بچوں کو پتہ ہے کس چیز کی پریکٹس کروا رہا ہے؟ وہ چھوٹے سے بچے کو کہتا ہے سوری کرنا سیکھو۔ کیا کرنا سیکھو؟ سوری کرنا سیکھو۔ مطلب کیا سوری کا؟ وہ کہتے ہیں غلطی کسی کی ہے تم سوری کرو۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ جو بندہ اس رات کو پالے وہ کہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہم نے کتنی باتوں کو پکڑا ہوا ہے،
اللہ کے واسطے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا سر درد ہے، معاف کر کے دیکھو. جتنے لوگ کہتے ہیں آدھے سر میں درد ہے، معاف کر کے دیکھو. جتنے لوگ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، معاف کر کے دیکھو. جتنے لوگ کہتے ہیں انزائٹی ہے، معاف کر کے دیکھو. جتنے لوگوں کو سٹریس ہے، معاف کر کے دیکھو. جتنے لوگوں کو فرسٹریشن ہے، معاف کر کے دیکھو. معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا کس کو پسند ہے؟ سائنس نے اس کے اوپر فارگیونیس تھراپی علاج بنا لیا، اور انہوں نے کہا ہر روز صبح دوپہر شام آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ جس نے جو کیا. اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. اپنے بیہیویئر دیکھو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو کیا، اس نے جو کیا اس کو فارگیونیس اس کو دے دو. کیا؟ معافی. چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. واللہ جتنے لوگوں کے سر میں درد ہے یہ وہ درد ہے جو لوگوں کو دیا ہے. سائنس کہتی ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. ایکشن اور ریئیکشن ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. اس کو اس حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ دنیا کھیتی ہے جو بیجو گے. سائنس کہتا ہے اس دیوار پہ بلیک بال ماری پلٹ کے کیا آئے گی؟ وہی بلیک بال آئے گی. وائٹ بال مارو گے جو معاف کرے گا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں معاف کرے گا ہم اس کو آخرت میں. فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ میرے جتنے لوگوں کی میموری لوز ہے اس کی سب سے بہترین دوائی لمبا سجدہ. لمبا سجدہ کرو گے خون سارا کہاں آئے گا؟ جتنے لوگوں کے بال گرتے ہیں، جتنی لڑکیوں کو عورتوں کو ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک سپاٹ ہے، چہرہ بدصورت ہوا ہوا ہے دانوں سے، صرف سجدہ کرو. صرف سجدہ کرو. میرے بھائیو یادداشت کی کمزوری. وقار وہ گاڑی سے کتاب پیچھے بڑی پکڑ کے لانا، ایک چابی لے جاؤ. میرے بھائیو جو میں نے وہ کتاب لکھی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں نے کوشش کی ہے ہر بیماری کا تذکرہ کروں. سجدے میں واللہ اس چہرے کی جتنی بیماریاں اس کا بہترین علاج ہے. یادداشت کے لیے سجدہ لمبا کرو. سجدہ لمبا کرو گے خون کہاں جائے گا؟ تو خون کا کام ہے انرجی پرووائڈ کرنا. جب اس کو زیادہ انرجی ملے گی دماغ ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ اور آج ہم سب کے کیا خراب ہوئے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنا ہے. دماغ ٹھیک کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور سجدہ سب سے اچھا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنایا. تو سجدے گھروں میں نہ کرو، فرض سجدہ کہاں کرو؟ مسجد میں. اور بھائی عمر 60 سال ہے اور کالا یرکان ہے. میرے بھائیوں کالے یرکان کا الحمدللہ میرا ہی کہنا ہے، پتہ نہیں میں اس میں کتنا سچا ہوں، یہ اللہ میرا جانتا ہے. ہیپاٹائٹس سی کا الحمدللہ 1 گھنٹے میں علاج کرتا ہوں. جب میں نے یہ پہلی بار یہ باتیں لوگوں کو بتانا شروع کی تھی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. کئیوں نے تو بڑے بڑے برے برے کمنٹ بھی کیے، اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ واقعی کسی نے سچ کہا ہے. بلکہ اقبال نے ایک شعر بڑا پیارا کہا ہے. اقبال کہتا ہے نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جس میں جتنا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے جس کے برتن میں جو ہوگا باہر بھی وہی آئے گا. تو میرے بھائیو ہیپاٹائٹس سی کا بہترین علاج ہے جنگلی کبوتر. جنگلی مریض کو لٹا دو اور اس کی ناف پہ کبوتر کی جو پخانہ کرنے کی جگہ ہے جس کو ریکٹم کہتے ہیں اس کے ناف کے اوپر پورا رکھ دو اور آرام سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ مر جائے گا. میرے بھائیو وہ جتنے مرتے جائیں اتنے کبوتر نئے لگاتے جاؤ. جب وہ مرنا بند ہو جائیں جاؤ جا کے لیب میں اس کے ٹیسٹ کرواؤ. انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے. یہ میں نے 1 منٹ یہ میں نے جب پہلی بار بتایا نا تو ہاں جی جب میں نے پہلی بار بتایا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا یار 2 باتیں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ میں کہا پیشنٹ بھی لے آؤ کبوتر بھی لے آؤ. الحمدللہ پہلے میں اس کا علاج کرتا تھا ٹوٹرو سے. اس وقت وہ ٹوٹرو لے کے آئے، وہ جو ٹوٹرو لے کے آئے وہ اتنی ساری لے آئے. میں تو ایک کتاب کہی تھی ادھر ہی رکھ دو بھائی.
بس یہ کتاب کھول کے دیتا ہوں، بس ایک وہاں تھا، یہ نیچے رکھ دو پلیز، ادھر رکھ دو۔ میرے بھائیو یہ میری کتاب ہے، اس میں میں نے الحمدللہ اس کو عبدالسلام بن محمد صاحب نے پڑھا، اس کو الحمدللہ یوسف تیبی صاحب نے کو بھی میں نے دی، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کو بھی دی۔ عبدالسلام بن محمد صاحب نے صرف اس کے اوپر ایک جملہ مجھے کہا کہ آپ نے تو میڈیکل کو بھی قرآن و حدیث بنا دیا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو 100% قرآن و حدیث کے اکارڈنگ لکھوں، اور اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو وہی جو وہی میں علم آیا ہے صرف اس کے اکارڈنگ لکھوں، کوشش کی ہے، اور اس میں میں نے بتایا کہ ہم کتنی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ بندہ ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ مریض بھی لے آؤ اور جانور بھی لے آؤ، الحمدللہ وہ مریض بھی آ گیا، کبوتر بھی آ گئے۔ پہلا کبوتر لگایا، وہ اپنے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو بھی لے کے آیا تھا، ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ کہنے لگی انہوں نے نا کبوتر کی شہرک کو دبا کے مار دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو، اس کو خود پکڑو، خود کرو۔ الحمدللہ اس نے خود اس کو اس کے اوپر پکڑا، تو جب وہ وائرس کو سک کر رہا تھا نا تو وہ چیخی، کہتی یہ تو سک کر رہا ہے، تو میں کہا یہی کرتا ہے، بندہ نہیں مارتا، وہ خود مرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ ہے نا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو مدغہ بنایا، پھر ہم نے اس کو عظام بنایا، وہ علقہ، وہ مدغہ، عظام، وہ قرآن میں جو تذکرہ ہے، اس میں نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا تھا؟ ناف۔ وہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوتی ہے انسان کی؟ ناف سے انسان بنتا ہے۔ میرے بھائیوں ناف سے ان گنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ باتیں جب میں کافی سال پہلے کرتا تھا تو لوگ اس پہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ کانوں کی جس کو سائیں ہوتی ہیں، ہوتی نا، آوازیں آتی ہیں۔ ابھی میرے پاس امریکہ سے ایک پیشنٹ ہے، اس نے مجھے بتایا مجھے کانوں میں سائیں ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا، ایک دن ناریل کا، ایک دن زیتون کا تیل ڈالو، واللہ کان کی سائیں ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، ڈرائنس آ جاتی ہے، نزدیک کی نظر، دور کی نظر، سفید موتیا، کالا موتیا، میرے بھائیوں صرف اپنے ناف میں تیل ڈالو، بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اپنی ناف میں تیل ڈالے، بہترین علاج ہے۔ میرے بھائیوں یہ ناف وہ راستہ ہے جس کا تعلق انسان کے ہر جسم کے آرگن کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے اوپر تخلیق ہے۔ آج ہم نے اس ناف کو چھوڑ ہی دیا۔ میرے بھائیو جب نہاتے ہو نا تو اس کو اچھی طرح صاف کیا کرو، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو، اکثر لوگوں کی ناف خشکی رہتی ہے۔ جی بھائی اور سوال؟ بیٹے کی عمر 5 سال ہے، میرے بیٹے کو گندم سے الرجی ہے، 3 سال پہلے اس کا علاج کروایا تھا، مگر وہ 2 سال بعد بغیر چیک اپ کے گندم۔ میرے بھائیوں میں نے نا ایک الحمدللہ ایک مریض کا علاج کیا تو میں نے 15 چیزوں کا آٹا بنایا، 15 چیزوں کا، اور آج الحمدللہ وہ بندے نے نا آٹے کا کاروبار شروع کر لیا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ آٹا اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، ایک بار نا مفت میں کسی کو دے دو، مفت میں دے دو، وہ آپ کی منتیں کرے گا کہ یار وہ آٹا پھر دو۔ میرے بھائیوں 15 چیزیں ہیں، گنیے گا۔ گندم، دیکھو اس کا تناسب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جتنی پیدا کی ہے، جو چیز جتنی پیدا کی ہے اسی تناسب سے لو۔ سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ گندم، پھر جو، پھر مکئی، پھر باجرا، پھر جوار، پھر کالے چنے، پھر سفید چنے، پھر چنے کی دال، ماش کی دال، مسور کی دال، مسر کی دال، مونگ کی دال، پھر السی، پھر تلسی، پھر اجوائن، پھر کلونجی اور میتھی دانہ۔ میرے بھائیوں یہ 15 چیزیں ہیں، اس کو پیس کے آٹا بناؤ۔ سچ بتاؤ اس کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی 1%۔ جس کو گندم کی الرجی ہے اس کو اس میں سے گندم اور جو نکال دو، گندم اور جو، باقی 13 چیزوں کا آٹا پیس کے دو، وہ روٹی بھی کھائے گا، کھانا بھی کھائے گا، سب کچھ کھائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ صرف روٹی
الحمدللہ مرکز صاحبہ مرید کے میں الحمدللہ بہت سارے شیوخ، ایون کہ پروفیسر حافظ سعید صاحب الحمدللہ یہ آٹا ان کو بھی میں بتا کے آیا تھا کہ آپ یہ آٹا بنائیں، یہ کھائیں، اس کا بے انتہا فائدہ ہے. ایک روٹی جو بندہ صبح کھا لیتا ہے، یہ ایک ڈاکٹروں میں پروگرام ہوا تھا، میں نے وہاں پہ انہیں بتایا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ عمل کیا. اس کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے یہ روٹی کھانی شروع کی ہے میں جتنے ملٹی وٹامن لیتا تھا سارے بند کر دیے ہیں. تو بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کرو. جی سوال بہت زیادہ ہے، ذرا تھوڑا سا چلو بس چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں. سوری جلدی بولے. میری عمر 35 سال ہے اور جسم میں بہت درد ہے، پیٹ کرتا ہے اور نیند نہیں آتی. صرف یہ جو کھانے کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق کھاؤ، اور آٹا یہ جو ابھی بتایا ہے مٹی کے برتن، یہ صرف اس طریقے سے کھاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک مریضہ کی عمر تقریباً 55 سال ہے، بلڈ زیادہ ہوتا ہے، شوگر زیادہ ہوتی ہے، گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے. صرف یہ جو کھانے کا طریقہ بتایا ہے یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. اس کے لیے وہ کلونجی اور میتھی دانہ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. دل کی شریان خراب ہے، شوگر کم ہوتی ہے. میرے بھائیو دل کی جتنی بیماریاں اس کے لیے ایک تو یہ جو ادرک لہسن پودینہ ناردانے کی چٹنی یہ ہے، اور ایک ہے ادرک کا رس ایک کپ لو، لہسن کا رس 1 کپ لو، سیب کا سرکہ 1 کپ لو، اور لیمن کا رس 1 کپ لو. ان چاروں کپ کو مٹی کے برتن میں پکاؤ اچھی طرح. جب وہ 3 کپ رہ جائیں اس کو نکالو، ٹھنڈا کرو، اس میں 3 کپ شہد ملاؤ، اور ہر کھانے سے پہلے جو پانی پینا ہے اس میں 1 بڑا چمچ ملا کے صبح دوپہر شام لو. انشاءاللہ دل کی بے شمار بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. بلکہ ایک دل کی بیماری کے لیے بہترین دوائی بتاتا ہوں، اس کو ارجن کہتے ہیں. یہ درخت ہے، اکثر یہ جو اب لاہور سے قصور کی طرف آؤ تو درخت سینٹر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ارجن انکلو. یہ جو ارجن ہے میرے بھائیوں دنیا میں، پوری دنیا میں اس ارجن کی چھال کو پیس کے کیپسول میں بھر کے ڈالرز میں بیچا جاتا ہے. ارجونا اس کیپسول کا نام ہے، اور اس کے اندر ارجن کی چھال ہوتی ہے. اس کو ہارٹ ٹونک کہتے ہیں. اگر اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہو، یہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی بیماریاں، ایون کہ مریض کو انجائنا پیکٹورس کیوں نہیں ہے، دل کا درد ہو رہا ہو، ارجن کا کعوہ بنا کے پلاؤ. 3 انچ کا ٹکڑا ارجن کا، 2 کپ پانی اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکاؤ. 1 الائچی ڈالو، اور گڑ ہے تو گڑ ڈالو، شہد ہے تو بعد میں شہد ڈالو، یہ پلاؤ، بہترین علاج ہے. یہ جو الحمدللہ انہوں نے تجربہ کیا ہے الحمدللہ 100%. میرے پاس تو الحمدللہ بے شمار مریض ہیں جو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب انجائنا پیکٹورس کا پرابلم اتنے سال دوائیاں کھائے ٹھیک نہیں ہوا. واللہ یہ جتنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے وال تنگ ہو گئے ہیں، وال کھلے ہو گئے ہیں، میرے بھائیوں بہترین علاج ہے، کر کے دیکھ لو. ایک لڑکا 19 سال کا، اس کو اندھیرے میں کم نظر آتا ہے. میرے بھائی اس کا بہترین علاج ہے، رات کو مسواک کر کے سلاؤ، صبح اٹھے اپنا تھوک اپنی آنکھوں میں لگائے، اپنا تھوک اپنی آنکھوں میں. واللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنے لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، اتنے لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں. شکریہ کہ میسج میں آپ کو دکھاؤں، آپ حیران رہ جو. آنکھوں کی جتنی بیماریاں، اپنا تھوک اپنی آنکھوں میں. یہ بھینگا پن ہوتا ہے، ٹیڑھا پن، بندہ دیکھ ادھر ہوتا ہے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں. دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اپنا تھوک 120 دن لگاؤ، واللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ جتنے لوگوں کی نظر خراب ہے، اینکیں لگی ہیں، اینکیں اتارنا چاہتے ہو، صبح رات کو دانت ضروری صاف کرنے ہیں، اور اس نیت سے کرنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسواک کر کے سوتے تھے. تو صبح اٹھ کے کلی کیے بنا اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ لگاؤ. اگر کسی کو دانہ بن گیا، لڑکیوں کو دانے بنتے ہیں، اپنا تھوک اپنے چہرے پہ لگاؤ. کٹ لگ گیا ہے، جل گیا ہے، اپنا تھوک اپنے چہرے، باسی تھوک لگاؤ، بہترین علاج ہے. خارش کا علاج ہوتا ہے. 1 منٹ، اس کے آنکھوں پہ لگانے کے لیے ضروری ہے 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر لگانا ہے. کیونکہ سورۃ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شافیہ بھی کہا اور کافیہ بھی کہا ہے. ایسی ہے نا، یہ شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے. جی خارش کا علاج، خارش کا بہترین علاج ہے صابن چھوڑ دو. صابن، اب پوچھو نہانا کس سے ہے؟ دودھ سے نہاؤ. جب میں پہلی بار کسی کو کہتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، ایتھے پینوں لفظ ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہاؤ. تو میرے بھائیوں دودھ کو ٹپ پہ نہیں ڈالنا. سرسوں کا تیل کتنے کلو لگتا ہے اگر جسم پہ پورا لگایا جائے؟ میرے بھائیوں دودھ بھی آدھا کپ لگے گا زیادہ زیادہ. دودھ سے نہاؤ. اس کو سمجھو، اقبال سمجھتے تھے اس کو. 1930 اقبال نے ایک بات کہی تھی، دودھو نہاؤ پھودو پھلو. کیا کہی تھی؟ دودھو نہاؤ
پھودو پھولو. اور ہماری دادیاں نانیاں ماشاءاللہ بڑی عقل مند تھیں, وہ کس سے نہ آتی تھیں؟ کبھی نہ کمرشل دیکھو, لکس کہاں سے نکل رہا ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی میں کمرشل دیکھتے ہو نا, وہ دودھ کی نہر سے نکل رہا ہوتا ہے. پامولیو کہاں سے نکل رہا ہوتا ہے؟ ڈو کہاں سے نکل رہا ہوتا ہے؟ یہ سارے صابن دودھ سے نکلتے ہیں میرے بھائیو, دودھ سے نکلتے ہیں. کوئی بتاتا نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بیسٹ سکن کلینزر ہے. جتنے لوگوں کے سر میں ڈینڈرف ہے, ایکنی ڈینڈرف ہے, اور یہ جو کیا نام سکری اور اسکیلز اترتے ہیں, کیا بولتے ہیں اردو میں, مجھے چھلکے سے اترتے ہیں, بہترین علاج ہے. صرف دودھ سے 10 سے 15 دن نہلاؤ. واللہ یہ جو قبض ہے نا, خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنے آپ کو دودھ سے نہانا شروع کرو, قبض ختم ہو جائے گی. قبض کر کے دیکھو, دودھ سے نہاؤ. اور یہ جو ہے نا پنجابی میں رگڑنا کی کہتے ہو, چاواں, یہ جو چاواں ہے, دودھ لگا لیا اور چاوے سے اس کو اچھی طرح ملو اور تازہ پانی اپنے اوپر. اور اگر اس سے بہتر ہے, آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مٹی سے نہایا کرو, مٹی سے نہایا کرو. اس کو سمجھ لو. آپ کو پتہ ہے کتا اگر کسی برتن میں منہ مار جائے تو اس کو کس سے صاف کرتے ہیں؟ پوری دنیا حیران ہے کہ کتے کے جراثیم مٹی کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. بتاؤ جو کتے کے جراثیم کو مار دے, اپنے جراثیموں کو مارے گا کہ نہیں مارے گی؟ اتنی ساری بیماریاں کٹھی بتا دی ہیں, صرف یورک ایسڈ کا. ٹینشن کا علاج میں نے بتا دیا, معاف کر دو. ٹینشن کا علاج, انزائٹی کا علاج, ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ صرف واللہ اس کو ہے جس نے یہاں پکڑا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میرے نال نے انج کیتا, میں ساری زندگی انج کیتا, یہ میرے نال انج کرتا رہا. وہ یہاں سے چھوڑ دو گے انشاءاللہ. یورک ایسڈ کا بہترین علاج ہے, کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ جو پانی پینا ہے اس میں سیب کے سرکے کے 2 چمچ ملاؤ. سیب کا سرکہ اس کے 2 چمچ پانی میں ملاؤ, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. یورک ایسڈ کا بہترین علاج ہے. جی بھائی صاحب, ایسی کوئی چیز بتا دیں کہ گھر والے نمازی بن جائیں. بہت اچھا علاج ہے واللہ, آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے. اور یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر فاروق کو کھینچ کے کون لایا تھا؟ ہاں میرے بھائی, اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ اس کائنات کی ہر چیز کو بدل سکتی ہے, تقدیر کو بدل سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور یہ دعا پتہ ہی کب کرو؟ تہجد کے وقت کرو. سائنس کہتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری ویزیبل چیزیں سلیپ لیس ہوتی ہیں, آرام میں ہوتی ہیں. سوئی سلیپ لیس نہیں ہوتی, سلیپ میں ہوتی ہیں, سوئی ہوتی ہیں. اور میرے بھائیوں, اس وقت جو بندہ اٹھتا ہے اور جو مانگتا ہے, جتنا مانگتا ہے, صرف مانگنے کی دیر ہے, رب کے دینے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا عرش پہ آ کے, کون ہے جو مجھ سے جو چاہتا ہے, تو اس وقت مانگو ہماری اولاد نمازی ہو جائے, ہمارے گھر والے نمازی ہو جائے, انشاءاللہ ضرور ملے گا. آنکھوں میں دانے نکلتے ہیں, تھوڑے نکلتے ہیں, درد ہوتی ہے. میرے بھائیوں, خون جب گاڑھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. خون کو پتلا کرنے کی بہترین دوائی جو ہے وہ جنجر اور گارلک ہے, ادرک اور لہسن ہے. یہ ادرک, لہسن, پودینہ, ناردانے کی جو چٹنی ہے 100 مریضوں کا علاج ہے. ہر کھانے میں میرے بھائیوں یہ چٹنی 1 بڑا چمچ تھوڑی تھوڑی استعمال کرو. گھٹنے اور پاؤں تک ایسے جیسے چونٹیاں چلتی ہیں, درد بھی ہوتی ہے. دوبارہ بولو, سوری. بائیں ٹانگ کے گھٹنے اور پاؤں تک ایسے جیسے چونٹیاں چلتی ہیں, درد بھی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوائنٹ بتاتے ہوتے تھے حجامہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو ایک انعام لے کے آئے تھے, تحفہ لے کے آئے تھے. وہ کیا تھا؟ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا, وہ حجامہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا, ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو لازم کر لے. شفا کے جتنے طریقے زمین پہ اترتے ہیں ان میں سب سے بہترین حجامہ لگوانا ہے. تو میرے بھائی, حجامہ اس کا بہترین علاج ہے, حجامہ کرواؤ. واللہ حجامے سے بے شمار بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. قبض سے نجات کا علاج. سوری, قبض سے نجات کا علاج. قبض میرے بھائیوں, صرف کھانے کو 32 بار چباؤ. کھانے کو, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پہ. جب 32 بار چباؤ گے کھانے کا بنے گا کیا؟ کھانا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا بتاؤ؟ وہ کھانا اندر جا کے قبض کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. دماغ کے فالج کو رہنمائی فرمائیں. میرے بھائی, اس کا بہترین علاج ہے حجامہ کرنا.
اگر فالج ہو گیا ہے تو میرے بھائیو جو فالج ہو جاتا ہے تو پھر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا لمبا علاج ہوتا ہے, لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں. دیکھو مریض کو 10 سال بستر پہ پڑے رکھتے ہیں, 10 سال ہجامہ نہیں کرتے, صرف ہجامہ کرواؤ, بہترین علاج ہے. گردے میں پتھری ہے 2 سال سے. میرے بھائیو جہاں بھی پتھری ہے, چاہے گردے میں ہو, مثانے میں ہو, چاہے پتے میں ہو, بہترین علاج ہے. 1 گلاس پانی لو, اس کو اچھی طرح, اس میں ایک لیمن پورا ملاؤ, اچھی طرح اس کو گرم کرو, جب گرم کر کے ابل جائے اس کو اتارو, اس میں 1 چمچ شہد ملاؤ, 1 چمچ زیتون کا تیل ملاؤ, چڑیا کی طرح پانی پیو, گھونٹ گھونٹ کر کے. 1 گلاس پانی کے 150 گھونٹ بناؤ, بہترین علاج ہے. دیکھو پتھر پہ قطرہ 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 پانی پڑے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے. اور گردے کی پتھری نکالنے کی دوسری بہترین دوا رکوع ہے. رکوع لمبا کرو, سجدہ لمبا کرو. جی دانتوں کا مسئلہ شوگر کی وجہ سے. میرے بھائیو دانتوں کو کوئی پرابلم ہے, ٹوتھ پیسٹ چھوڑ دو, بہترین علاج ہے, مسواک کرو. اور اگر مسواک نہیں کر سکتے تو کیلے سے برش کرو. جن کے مسواک کرنے کے باوجود دانتوں میں درد ہے, مسوڑوں میں درد ہے, خون آتا ہے, ٹھنڈا گرم لگتا ہے, بہترین علاج ہے. واللہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک بندے کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا, وہ امریکن انالیسسٹ ہے, بہت امیر بندہ ہے ماشاءاللہ, پاکستان میں بھی اربوں کا مالک ہے. وہ منہ پہ نا اکثر رومال رکھتا تھا. میں نے ایک دن پوچھا, میں کہ سردار جی یہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ اس کا نام, وہ سردار ہے ماشاءاللہ, نام لینا. تو میں نے کہتا کہ مجھے نا ایک بیماری ہے. تو میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ وہ کہنے لگا میرے منہ سے نا اسمیل آتی ہے. میں کہا کیوں آتی ہے؟ کہتے میرے گمز نا گل چکے ہیں. میں کہا یار اس کا تو بہت آسان علاج ہے. وہ بزنس انالیسز ہے اور اس کے دنیا میں کئی ملکوں میں ماشاءاللہ اس کی آفیسز ہیں. تو میں نے کہا اس کا علاج کرو. کہتا میں نے بڑا علاج کروایا, یہ نہیں ٹھیک ہوتی. ڈاکٹر نے کہا یہ کینسر بن گیا, اب نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا یار کیلے سے پیسٹ کر. تو اس نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا تو اس نے کہا یہ مولوی ہے تو کیلے سے پیسٹ کر. اس نے نہیں کیا, کیونکہ پہلی بات مفت میں کسی کو کچھ بھی دو گے وہ اس کو سمجھتا کچھ نہیں ہے. اس نے بھی کچھ نہیں سمجھا. میں نے اگلے دن پوچھا, میں کہا آپ نے کی؟ کہتا نہیں. تو اگلے دن میں کیلے صبح صبح کھاتا ہوں, تو میں کیلا نا اس کے لیے لے گیا. میں نے کہا یار یہ نا آپ اس سے آج کر کے دیکھو. واللہ 7 دن میں اس کے 17 سال کا پرابلم 100% ٹھیک ہو گیا. دانتوں کی کوئی بیماری ہے کیلے سے کر کے دیکھو. دیکھو سب سے اچھا ٹوتھ پیسٹ وہ ہے جس میں کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, میگنیز ہے, فلورائڈ ہے. یہ چاروں چیزیں کیلے میں ہیں. کیلا کرو گے نا جھاگ ویسے ہی پیسٹ کی طرح جھاگ بنے گی. کر کے دیکھو, جیسے پیسٹ کرتے ہو نا ویسے ہی یہ سارا کچھ کرے گا. اور کوئی سوال نہیں بھائی جان؟ برش پہ لگا کے, برش کو میش کریں گے, نرم کریں گے, برش کے اوپر لگائیں گے اور برش کریں گے. چہرے پر دانوں کا مسئلہ بتایا ہے بھائی, سجدہ لمبا کرو, انشاءاللہ سارے دانے, ایکنی, پمپل, فریکلز ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر وہ ایک لوشن بنا لیں, گلاب کا عرق, گلاب کا عرق. دوسرے نمبر پہ لیمن. گلاب کا عرق سکن کو نکھارتا ہے, لیمن سکن کو نکھارتا ہے. اور تیسری چیز اس میں گلیسرین ملا لیں. اس کو ہم وزن لے لیں, رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پہ اچھی طرح لگا لیں, اور صبح اٹھ کے میرے بھائیوں لمبا سجدہ کریں. ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سجدہ, چہرہ انشاءاللہ تر و تازہ ہو جائے گا. 6 مہینے ہو گئے ہیں, چھاتی اور موہرے پکے تھے, درد بہت ہوتی ہے, سر ٹھن جاتا ہے, پیشاب بھی بہت آتا ہے. سمجھ نہیں, کیا پکے تھے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں, چھاتی اور موہرے پکے تھے, پکے ہوئے تھے, درد بہت ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی, پکے کیا ہے؟ اچھا, میرے بھائیوں جتنی دردیں ہیں, چاہے مسکولر پین ہے, چاہے ہڈیوں میں درد ہے, بہترین علاج ہے. رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ لو, اس میں 1 چمچ ہلدی ملاؤ, 1 چمچ دار چینی ملاؤ. ہلدی, یہ جو ہلدی ہے یہ مسکولر پین کے لیے بہت زبردست ہے, اور یہ جو دار چینی ہے یہ ہڈیوں کے درد کے لیے بہترین ہے. 1 گلاس دودھ کو اتنا پکاؤ, آدھا گلاس رہ جائے, پھر اس میں شہد ہے تو شہد ملاؤ, گڑ ہے تو گڑ ملاؤ, وہ رات کو سونے سے پہلے میرے بھائیوں پیو, بہترین علاج ہے. میری نظر کمزور ہے, میں طالب علم ہوں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہے, دیکھ بیٹھ کر بعد میں, ورنہ آپ کو ساری عمر اینک لگانا پڑے گی. میرے بھائیوں صرف میرے کہنے پہ 1 مہینہ
لگاتار سجدہ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا, اور صبح اٹھ کے کم از کم 20 بار بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ تھوک لگاتے جاؤ. میرے بھائیو تھوک لگتا کتنا سا ہے؟ ذرا سا, زیادہ لگاؤ. جب بھوک لگی ہو, پیٹ جب خالی ہو, اس وقت آپ کا تھوک کبھی ہوگا, اس وقت اپنا تھوک آنکھوں پہ لگاؤ. 1 مہینہ میرے کہنے پہ لگا کے دیکھو, انشاءاللہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. میرے معدے میں گرمی بہت ہے جس سے احتلام بہت ہوتا ہے. میرے بھائیو گرمی کا بہترین علاج ہے مٹی کے گڑے کا پانی پیو. مٹی کے گڑے کا پانی پیو. 500 کی ہے یہ. دما کا علاج بتا دو. دمے کا بہترین علاج ہے سجدہ لمبا کرو, دال چینی اور گڑ کا کہوا پیو, اور ہر کھانے کے بعد گڑ لازمی کھاؤ. اگر آدمی 3 سانس میں پانی نہیں پی سکتا, 4 یا 5 سانس میں پی سکتا ہے؟ کیوں شیخ صاحب یہ پی سکتا ہے؟ ہاں جی پی سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ 3 سانس میں پیے. کم از کم 3 ہے. اور ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں سیراب نہیں ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو تم زیادہ سانس میں پی سکتے ہو. اس کو پلیز نیچے رکھیے گا. میری پیشانی میں رسولی ہے, رسولی کی وجہ سے میری ایک آنکھ کی نظر بند ہو گئی ہے, اور یہ اس کو اس مریض کو دیکھنا پڑے گا, ایسے نہیں پتا چلے گا وہ رسولی کس ٹائپ کی ہے. میرے بھائیو بہت آسان علاج ہے. وہ ادھر سے لے لو بھائی, یہ اس سائڈ پہ, یہ بعد میں کر لیجیے گا پلیز. بعد میں. اور سانس کے بارے میں بتائیں. پہلے لکوریے کا سن لو میرے بھائیو, بہت آسان علاج ہے, اتنا سہل علاج ہے اور اتنا سستا. 100-150 روپے میں کئی سو کہہ رہا ہوں, کئی سالوں کا مرض واللہ 10 سے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ صرف لکوریا نہیں, مردوں کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, لڑکوں کو قطرے بہت زیادہ آتے ہیں, جس کو عام طور پہ دھان بھی کہتے ہیں اور اس کو سزاگ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ اس میں زخم ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد ریشہ پیپ آتی ہے. بہترین علاج ہے 4 چیزیں, سفید موسلی, اسگند نگوری اور سیاہ موسلی. تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لو 50-50 گرام. سفید موسلی, سیاہ موسلی, اسگند نگوری, اس کو 50-50 گرام لے لو. اور کوزا مصری 150 گرام, اس کا پاؤڈر بنا لو. صبح کے وقت 1 گلاس دودھ لو, 2 چمچ اس میں ڈالو, اس کو اچھی طرح پکاؤ, نہار منہ پیو. 10 سے 12-15 دن سے زیادہ نہیں لینا. 15 دن سے پہلے بندے کا اور عورت کا جتنے لکوریے کے مسائل ہیں 100% ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت آزمودہ ہے, یہ بہت بار آزمایا اور ان گنت لوگوں پہ آزمایا ہے. سانس کے بارے میں بتائیں. کیا بتاؤں؟ سانس یعنی کہ سانس پھولتی ہے. اچھا میرے بھائیو, پانی سنت طریقہ ہے, پانی کو صبر سے پیو, سکون سے پیو, حوصلے سے پیو, سانس ٹھیک ہو جائے گا. سجدہ لمبا کرو انشاءاللہ. میرے بھائیو یہ جو سانس چڑھتا ہے نا, گیس کی وجہ سے چڑھتا ہے. سانس گیس کی وجہ سے چڑھتا ہے. جگر کا مسئلہ, چربی بنی ہوئی ہے, خون نہیں بناتا. میرے بھائیو یہ جو بھی آپ کو طریقہ بتایا, مٹی کے برتن, سرسوں کا تیل, پتھر والا نمک, چینی کی جگہ پہ گڑ اور پانی, یہ صرف ایسے لو. اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. 1 لقمے کو 32 بار چباؤ. بہترین علاج ہے انشاءاللہ. اس سے کئی مسائل ٹھیک ہوتے ہیں جگر کے. اور جگر کے لیے ایک بہترین چیز ہے, ہر کھانے کے بعد گڑ کھاؤ, اور دوپہر کے وقت آدھا کلو گنے کا رس لو. اس میں 1 چمچ ادرک کا رس, 1 چمچ لیمن کا رس, 5 سے 10 پتے پودینے کے رگڑ کے اس کے اندر ملاؤ. یہ جو یرکان جو ہو جاتا ہے, یرکان کا بہترین علاج ہے میرے بھائیو. اس کو چوس کے چائے کی طرح مزہ لے کے آدھا کلو جوس کو, گنے کے رس کو پینا ہے. اس کا تجربہ بھی انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ, یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. بچہ 8 کے ہوتا ہے. حقلاہٹ, یہ جو اس کی بہترین دوائی ہے, سن لو واللہ یہ انعام تحفہ ہے آپ کو. اللہ کے گھر میں آئے ہو, ایک دوائی بناؤ, اکر کرہا یہ 10 گرام, اور تیز پتہ, یہ جو مسالے میں تیز پتہ نہیں ہوتا, یہ 10 گرام, اور کالی مرچ 5 گرام. اس کو پیس لو, پاؤڈر بناؤ, اور 1 چٹکی لے کے نا اس کو تھوک لگا کے زبان کے اوپر لگاؤ, زبان کے اوپر لگاؤ. واللہ بہترین علاج ہے, کر کے دیکھو. یہ کئی لوگ کئی سال سے اڑ کے بولتے ہیں. حقلاہٹ بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ ایک پاؤڈر بناؤ, اور یہ پاؤڈر صرف حقلاہٹ کا نہیں, جتنی آپ کو سیکسول ویکنس ہے, فزیکل ویکنس ہے,
سائیکولوجیکل ویکنس ہے، ایموشنل ویکنس ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی نسخہ بتاؤ یار، کوئی طاقت ہونی چاہیے. بہترین دوائی ہے بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، چاروں مغز. میرے بھائیوں حکیم لقمان کہتے تھے بیج بیجوں کو تقویت دیتے ہیں، تخم تخم کو تقویت دیتا ہے، مغز مغز کو تقویت دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ ہکلاہٹ برین کے سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے، اس کو کبھی کرنے کے لیے بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، چاروں مغز ہے. میرے بھائیوں اس کو ہم وزن لے کے اس کو کوٹنا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا. اور ایک گلاس دودھ میں اگر بچہ بڑا ہے تو اس کو 3 چمچ بھی دے سکتے ہو، چھوٹا ہے اس کو 2 بھی دے سکتے ہو، بچے کی صحت کے ساتھ حساب سے اور اس کے قد کے حساب سے. ایک گلاس دودھ میں اگر بڑا بندہ ہے تو 5 چمچ لے، اس کو اچھی طرح پکائے، دودھ آدھا گلاس رہ جائے پھر اس کو استعمال کرے، بہترین علاج ہے. اور اگر لوگ اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے اس کو پینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 7 کھجوریں رات کو اتنے پانی میں کہ وہ اس میں بھیگ جائے، اس کو بھگو کے رکھے، صبح اس کے کیپ اور گٹلی کو ریموو کرے، اس کو گرائنڈ کرے، دودھ کے اندر ملائے. بہترین مردوں کی طاقت کے لیے، جن لوگوں کو سپرماٹوریا ہے، جو انفرٹائل ہیں، بانج ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے سپرم بہت کم ہے، میرے بھائیوں سپرم کو بڑھانے کی بہترین دوائی ہے. بچے رات کو بستر پر پیشاب کرتے ہیں. میرے بھائیوں جتنے بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، صرف بچوں کا علاج نہیں، جتنے بوڑھوں کا پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے، واللہ دعائیں دیں گے بوڑھے. صرف اور صرف نبیز پیو. نبیز عالموں کے علاوہ کس کو پتا ہے؟ تسی تو جانتے ہو، تسی عالم ہو، تسی جانتے ہو. اور کس کو پتا ہے نبیز کیا ہے؟ نبیز میرے بھائیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کو پتا ہے، چائنا والوں کو پتا ہے، جرمنی والوں کو پتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو فائدے کے لیے لیا اور ہم نے مصیبت سمجھ کے لیا. سارا کام اسی کرنا ہے. میرے بھائیوں نبیز کہتے ہیں 5-7 کھجوروں کو مٹی کے گلاس میں رات کو بھگو دینا، صبح اس کی گٹلی نکال کے گرائنڈ کر کے اس کو پینا، اس کو نبیز کہتے ہیں. ایک تو وہ نبیز پیو، بچے جو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں ان کو نبیز پلاؤ. اور دوسرے نمبر پہ بچہ چھوٹا ہے تو 1 کھجور، بڑا ہے اگر 10 سال سے چھوٹا ہے تو 1 کھجور، اگر 10 سال سے بڑا ہے تو 2 کھجوریں صبح، 2 دوپہر، 2 شام. اس کی کیپ اور گٹلی ریموو کرو، اس کے اندر تل بھرو، تل، یہ جو سفید تل ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ ڈالو، منہ میں چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ. جتنے لوگوں کو پروسٹیٹ گلینڈ کی بیماری ہے، جنہوں تسی پنجابی چ کہندے پیشاب دیاں غدوداں، پیشاب کی غدودوں کا ایون کینسر کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ اس کے پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر کا علاج کیا ہے صرف ان 2 چیزوں سے. تو جتنے لوگوں کو قطرے، پیشاب کے قطرے بار بار تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہتے، بوڑھوں کو اس کا بہترین علاج ہے. رات کو گردن میں درد ہوتی ہے، صرف اپنا وہ جو کشن ہے اس کو چینج کرو اور سنت طریقے سے اپنے رائٹ ہینڈ، اس کو سمپل سمجھ لو، جب آپ کا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہوگا اور آپ سائڈ پہ ہوگے کبھی گردن درد نہیں ہو سکتی. اور زمین پہ سونے کی کوشش کرو. گھٹنے درد کرتے ہیں اور سر میں درد ہوتا ہے. میرے بھائیوں گھٹنوں کی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے. گھٹنوں کی بیماری ایک علامت ہے کہ اس بندے کی جو غذا ہے پراپر ہضم نہیں ہو رہی، اس کو پراپر طاقت نہیں مل رہی، اس کا میدا خراب ہے. میدے کو ٹھیک کر لو، گھٹنوں کا درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کبھی بھی گھٹنوں کے درد کی دوائی نہ کھاؤ. اگر کھانا ہے نا تو میرے بھائیوں کشتے کھاؤ. اور کشتے یہ نہیں جو کیموں نے بنائے ہیں، کشتے خود گھر میں بناؤ. کیا لینا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، یہ بڑا زبردست کشتہ ہے. اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ سیب کا مربع، گاجر کا مربع، آملے کا مربع، اس کو لے کے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو کوٹ کے اس کے اندر ڈال دو، پلس اس میں بھنے ہوئے چنے ڈال دو. بھنے ہوئے چنے میرے بھائیوں بہترین دوائی ہے. اس کے 1 چمچ کو منہ میں ڈالو، چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ، جب پانی بنے تب نگلو. چاہے 20 بار نکلے، چاہے 30 بار نکلے، چاہے 32 بار نکلے. تو جوڑوں کے درد کا. اور اس کے علاوہ آج کل 3 چیزیں بڑی زبردست آئی ہوئی ہیں، گاجریں اور سیب، اس کا رس لو اور اس میں چقندر کا رس ملاؤ، بہترین علاج ہے. اور اس کے علاوہ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ پیو. جوڑوں کے درد کی بہترین دوائی ہے. میرے بھائیوں جوڑوں کی درد کی جو دوائی کھائے گا وہ اپنے میدے کا بیڑا غرق کرے گا، اپنے میدے کا بیڑا غرق کرے گا. کیونکہ وہ درد کے لیے دوائی کھائے گا، اس کو پین کلر کہیں گے. درد تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ درد ٹھیک نہیں ہوا، جہاں سے درد محسوس ہو رہا تھا وہ دوائی اس کو سینس لیس کر دیتی ہے. علاج نہیں ہے، درد ادھر ہی ہوتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو طاقت کی چیزیں کھاؤ. کھانے کو
طاقت کے لیے میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا ہے، معاف کرنا سیکھو. جوڑوں کا درد ہے نا کسی کو، واللہ ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لو یار، تجربہ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جس کو درد ہے نا، اس کے ساتھ جس نے جو زیادتی کی ہے، اللہ کے لیے اس کو ایک دفعہ معاف کر کے دیکھے. اگر گردے اس کے جوڑ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو معاف ہی رہنے دینا، اور اگر اس کے جوڑ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ سے اس کو غصہ کر لینا. دل کی تکلیف ہے، اس کے بارے میں بتا تو دیا یار پہلے بھی. بیٹی 19 سال کی جو بھی کھاتی ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. صرف 32 بار چبائے، کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. 7 سال کے بچے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کنک کی روٹی نہیں کھانی. بتا تو دیا اس کے بارے میں پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم بھائی، ایک منٹ کے 2 منٹ دعا کرنی ہے. شیخ صاحب کی گزارش کرا گا جی خصوصی طور پہ دعا فرما. ایک منٹ کے سارے بھائی بیٹھو بھائی، میں بھائیوں کے گزارش کرا گا بیٹھ جاؤ، بچے بھی بیٹھ جائیں. اور بتائی تو ایسا ڈاکٹر صاحب کو موجود ہے انشاءاللہ. پروگرام تو بعد جہاں بھائی کتاب لینا چاہے انہوں مل سکتی ہے. اگر کئی بھائیاں دا جواب صحیح نہیں ہو سکیا جو انہوں نے لکھیا سی، انشاءاللہ اگلے فلیکس کے اندر ڈاکٹر صاحب کا دوبارہ سی پروگرام لواں گے. باقی انشاءاللہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان کے اندر. باقی اگر کسی بھائی کو آج کا تقریر مکمل سوال و جواب چاہیے ہیں، وہ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دے. انشاءاللہ اسی واٹس ایپ دے نمبر دے وہ یہ مکمل تقریر کریں گے، سوال و جواب بھی نال کریں گے. دوسرا انشاءاللہ آئندہ اتوار اسے مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد زبیر قاسمی صاحب حافظ آباد انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمان دے. اور بھائیوں واسطے ناشتے کا انتظام ہے، ٹھنڈا تو ہو گیا ہے، باقی ابھی جو ہلکا پھلکا انتظام کیتا ہے وہ بھائی ناشتہ کر کے پھر جان. جنہوں نے ناشتے کا اہتمام اور انتظام کیتا ہے میں شیخ صاحب کی گزارش کرا خصوصی طور پہ انہوں نے دعا فرمان. بھائی عبید اللہ صاحب، چودھری عبید اللہ صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں بھائی فوت ہوئے نے، انہوں واسطے جوان بھائی سی، انہوں واسطے خصوصی طور پہ دعا فرمانا. جزاک اللہ. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين عرشه ومداد كلمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام، اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان، توفى على الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اسألك إيمانا كاملا، اللهم اسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ويقينا صادقا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذكيا، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وراحة عند الموت، والنجاة من النار، والنجاة من النار. يا
عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اللہم انت الغنی ونحن الضعفاء اللہم غنی یا ربنا یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. سب تو زیادہ جڑا سوال آ رہا سی میں یاد نہیں رہا وہ کمر درد میں بیان کراں گا پروگرام لائیو چل رہا سی کمنٹ دے اندر سب تو زیادہ سوال آ رہا سی کمر درد دا ذرا تھوڑی جی وضاحت فرما دیں. میرے بھائیوں کمر درد کے لیے بہترین جو علاج ہے وہ قیام رکوع اور سجدہ. ایک بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائیوں جو 3 حالتوں میں آتا ہے 180 کا اینگل 90 کا اینگل 45 کا اینگل اس کو کبھی درد کی کمر کی درد مہروں کی درد نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں 180 کا اینگل قیام ہے 90 کا اینگل رکوع ہے اور 45 کا اینگل سجدہ ہے. یہ قیام رکوع اور سجدہ لمبا کرو یہ بہترین علاج ہے. السلام علیکم سبحانک اللہ.